السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا درس پچھلے درس سے ہی ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے جو درس مکمل کیا وہ نظر سے متعلق تھا، اور آج جو ہمارا درس ہے وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والا درس نمبر 11، چیپٹر نمبر 11، باب من الشرک النظر لغیر اللہ۔ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا، اللہ کے علاوہ کے نام پر نظر ماننا شرک۔ اس لیے کہ ہم جان چکے ہیں نظر عبادت ہے، نظر عبادت، اور جب یہ عبادت ہے تو اکیلے اللہ کی ہی ہونا چاہیے۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہی آیت ذکر کی ہے جو ہم اس کے پہلے پچھلے درس میں بھی جان چکے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی، ان کو اللہ نے ابرار کہا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کی، وہ بندے جو جنت میں جانے کا حق رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں بہت سی باتیں ذکر کی۔ انہی میں سے ایک بات یہ ذکر کی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یوفون بالنذر، یہ ہے ان کی تعریف کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے کے حقدار قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی بہت سی اچھائیوں اور ان کے بہت سے نیک کاموں میں سے ایک نیک کام یہ بھی تھا کہ وہ نظر پوری کرتے تھے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ نظر ماننا اصل نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو انسان نظر نہ مانے، کیونکہ نظر ماننے کی وجہ سے آپ کو خیر ملے ایسا ضروری نہیں۔ آپ نے نظر مانی اس لیے آپ پاس ہوئے، اس لیے آپ کامیاب ہوئے، اس لیے آپ صحت مند ہوئے، اس لیے آپ کو روزگار ملا، ایسا نہیں۔ انسان نظر بس اپنے دل کی تسلی کے لیے مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو بس یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ عز و جل آپ کا کام آپ کی بالکل منشا کے مطابق کرنے پر، اس سے اچھا کرنے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اللہ سے کہا تھا اگر میرا یہ کام اللہ تو نے کروا دیا تو گویا اللہ نے لالچ میں، نعوذ باللہ، اس سے کوئی بات ہے نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے نظر مانی تھی اس لیے اللہ نے آپ کو دیا، اگر آپ نظر نہ مانتے تو آپ کو وہ خیر نہیں ملتا یا آپ کی وہ تکلیف دور نہیں ہوتی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے نظر ماننے سے منع کیا کہ آپ بلا وجہ نظر نہ مانیں۔ آپ کو کوئی خیر نظر کی وجہ سے نہیں ملتا، بس آپ کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔
لیکن اب کسی نے مان ہی لی نظر، کسی نے نظر مان ہی لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کروں گا، تو پھر اب اس کو وہ کرنا پڑے گا۔ اس نے نظر مان لی تھی، وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے نظر پوری کرتے ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی صفت بتائی کہ وہ نظر پوری نہیں کریں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں حدیث دیکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یأتی اقوام ینظرون ولا یوفون ویخونون ولا یؤتمنون۔ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد جو ان کے بعد آنے والے ہیں تابعین، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں اتباع التابعین، لیکن پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے۔ انہیں امانت دار سمجھا جائے گا مگر دراصل وہ امانت دار نہیں ہوں گے، وہ خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی برائی بیان کی جو نظر مان لیتے ہیں پھر نظر پوری نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ حدیث بھی جو دیکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے بوانا نامی جگہ پر اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ کہ کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا یعنی شرک، دوسرا سوال کہ کیا وہاں پر جاہلیت کے کوئی عرس اور میلے تہوار وغیرہ منائے جاتے تھے کیا؟ تو یہ دو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر وہاں شرک ہو رہا ہے، لوگ غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر اللہ کے لیے سجدہ کریں تو یہ غلط ہے، آپ بھی انہی کی طرح سمجھے جائیں گے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد آج کے درس میں بھی جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے۔ اللہ عز و جل نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور انسان اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لے، خود اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، شریعت نے تو نہیں کہا تھا کہ تو کر، لیکن اس نے خود کہا اللہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرے۔ اس نے اپنے اوپر اس عبادت کو لازم کر لیا، لہٰذا اب اگر وہ عبادت پوری کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ذکر کی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، تمہارا وہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال کی شکل میں، اپنے وقت کی شکل میں، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جو بھی نظر تم مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے یہ کہا اللہ اسے جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وہ نظر، تمہارا وہ نفقہ، وہ خرچ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو اسی اعتبار سے وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ نے جو بھی خرچ کیا اللہ کے لیے کیا، جو نظر مانی اللہ کے لیے نظر مانی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ غیر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے یا بری نیت سے خرچ کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کے لیے نظر مانتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اگر یہ کہے کہ تم جو بھی کرو میں جانتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل جب جانتا ہے، پورا علم، پوری خبر رکھتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ علم جہاں بھی اللہ عز و جل یہ اس طرح کا جملہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل آپ کی نیتوں کو جب جان رہا ہے تو انہی نیتوں کے اعتبار سے وہ آپ کے عمل کی جزا یا سزا، آپ کے عمل پر آپ کو رحمت یا آپ کے برے عمل پر آپ کو عذاب دینے کی وہ پوری
قدرت رکھتا ہے. تو جہاں بھی اس طرح کی بات ہے آپ سمجھ لیجئے اللہ عز و جل اگر کہے کہ اللہ جانتا ہے تو مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نظر پر اگر نیت نیک ہے تو جزا دینے پر قادر ہے، اور آپ کی وہ نظر اگر بری نیت سے اللہ کے علاوہ کے لیے ہے تو اللہ اس کی سزا دینے پر قادر ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ آیت تو کہہ رہی تھی تم جو بھی خرچ کرو، تم جو بھی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور آیت جو ختم ہو رہی ہے تو اس جملے پر کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو آخر ان دونوں میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ آپ کا وہ خرچ اگر خلوص نیت سے اللہ کے لیے ہے، آپ کی وہ نظر اگر خلوص نیت سے، سچی نیت سے اللہ کے لیے ہے تو آپ موحد ہیں، آپ توحید پرست ہیں، آپ نے یہ عبادت ہے، آپ کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ وہ خرچ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر ریاکاری ہے. اور ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کرنے والا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ شرک کرنے والا ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے. اسی طرح سے نظر عبادت ہے، اکیلے اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. اب اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کے لیے مان لے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والا ظالم ہے. اور جو ظالم ہے تو قیامت کے دن کوئی بھی ان کا مددگار، ان کا حمایتی، ان کا طرفدار اللہ عز و جل کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ آیت ہم کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نظر عبادت ہے. تبھی تو اللہ نے ظالم کہا نا، یہاں کا یعلمہ، اللہ جانتا ہے، یعنی آپ کی وہ نظر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے. اور یاد رکھو اگر اللہ کے علاوہ کے لیے ہے تو پھر ایسا بندہ ظالم قرار پائے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے تھی. اس نے عبادت کس کی طرف پھیر دی؟ اللہ کے علاوہ کی طرف. اور جو اللہ کے علاوہ کی طرف عبادت کو پھیر دیتا ہے وہ اللہ کا حق مارتا ہے. جو اللہ کا حق مارتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر وہی حدیث ذکر کی ہے جو ہم اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وہ حدیث صحیح بخاری کی روایت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مان لی، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، یعنی اپنی نظر پوری کرنا چاہیے. جس نے نظر مان لی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی نیک کام کرے گا، کوئی عبادت کرے گا، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت، مثلا نماز پڑھے گا، مثلا قرآن کریم کے 2 پارے پڑھے گا، یا مثلا صدقہ کرے گا، یا مثال کے طور پر عمرہ کروں گا، کچھ بھی اس نے نظر اگر مان لی تھی، نظر آپ کی عبادت کی نظر تھی، تو آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، یعنی اپنی نظر پوری کیجئے. ومن نظر ان یعصی اللہ، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی نظر مان لے، مثلا کوئی کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے پھوپھی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنے ایک بیٹے کو حصہ نہیں دوں گا، تو یہ کیسی نظر ہے؟ پھر یہ گناہ کی نظر ہے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے. تو پھر آدمی کیا کرے؟ فلا یعصیہ، تو ایسا آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یا اپنی وہ غلط نظر، حرام کام کی نظر پوری نہ کرے. یہ حدیث ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھی تھی، آج بھی ہمارے درس میں یہی حدیث ہمارے سامنے ہے.
اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیے، اور نظر کی کل 3 قسمیں اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان پر توجہ دیجیے۔ نظر کی 2 قسمیں ہیں، نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کے لیے نظر ماننا، اور ایک ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ نظر ماننا اگر عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور نظر ماننا اگر عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نظر کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ اللہ کے لیے نظر ماننا، دوسرا اللہ کے علاوہ کے لیے۔ یہ تو عبادت ہے، توحید، اور یہ شرک۔ مثلا کوئی نظر مانے میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اللہ کے نام پر 4 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے جاؤں گا، بے شک اللہ کے لیے آپ نے نظر مانی پوری کیجئے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی نظر مان لے کہ میں بابا، کسی پیر، کسی فقیر کے نام پر ایک بکرا چھوڑ دوں گا، کسی درگاہ پر میں 2 مرغے چڑھاؤں گا، کسی پیر کی جو بھی بابا وغیرہ ہوتے ہیں ان کی درگاہ کی زیارت کروں گا، 4 لوگوں کو زیارت کے لیے لے کر جاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ شرک ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا آپ نے وہ کام کسی اور کے لیے کیا۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ کوئی رسول ہو، وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی فرشتہ ہو، وہ کوئی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی نیک انسان ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے علاوہ ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ایسے بندے نے شرک کیا۔ نظر ماننی چاہیے تھی صرف اللہ کے لیے، اسے نظر مان لی کسی بابا، کسی پیر، کسی فقیر، یا کسی درویش، یا کسی رسول، یا کسی فرشتے کے لیے، تو اب اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو بنیادی طور سے نظر کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی اور گہرائی میں۔ اب اللہ کے لیے آپ نے، یہ ہم نے جو نظر مانی، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نظر طاعت، آئی تھی پچھلے ہفتے یہ قسم، ایک ہے نظر طاعت، اور دوسری ہے نظر معصیت۔ ایک ہے نظر طاعت اور دوسری نظر معصیت۔ ایک نیکی کے کام کی، اچھے کام کی نظر ماننا، میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں صدقہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں 2 روزے رکھوں گا، نظر طاعت۔ تو اگر آپ نے کسی عبادت کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا کیسا ہے؟ اس کو پورا کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے۔ آپ نے ایک عبادت اپنے اوپر خود ہی لازم کر لی، تو اب اس کو پورا کیجیے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا میں کروں گا، اب اس کو پورا کیجیے آپ۔ نظر معصیت، کوئی کہے میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے چچا سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ گناہ ہے۔ رشتے توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کیا ہے یہ گناہ ہے۔ تو ایسی نظر اگر کوئی مان لیتا ہے تو نظر معصیت، اس نظر معصیت کو پورا کرنا، نظر معصیت کو پورا کرنا حرام ہے۔ اللہ کا نام لے کر آپ کہیں گے میں نیکی نہیں کروں گا، ایسا ہوگا کیا؟ جی نہیں۔ تو ایسی نظر پوری کی جائے گی یا نہیں پوری کی جائے گی؟ ایسی نظر پوری نہیں کی جائے گی، ایسی نظر پوری کرنا حرام ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آگے کی بات، اگر کسی بندے نے نظر نیکی کی نظر مانی تھی کہ میں نیک کام کروں گا، مثال کے طور پر میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن اب وہ خود تنگ حال ہے، اس کا خود کا گزارا نہیں ہوتا، تو نظر تو مان لی اس نے، لیکن اب نظر پوری کر پا رہا ہے کیا؟ وہ نہیں پوری کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا۔ کفارہ دے گا نا، نظر کا کفارہ دے گا، کیونکہ بھائی آپ نے نظر مانی تھی، پوری نہیں کی، توڑے آپ نے، کفارہ دو۔ ایک آپ بندے نے نظر معصیت، گناہ کے کام کی نظر مان لی تھی، وہ اس کو پوری نہیں کرے گا، ہم کہیں گے نہیں، آپ گناہ نہیں کر سکتے، آپ نے گناہ کی نظر مانی تھی، نظر توڑو آپ۔ اب نظر آپ نے مانی تھی، اللہ کے لیے مانی تھی، پوری نہیں کریں گے، لیکن کفارہ آپ کو
دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا نا، کیونکہ آپ نے نظر کس کے نام پر مانی تھی؟ اللہ کے نام پر آپ نے نظر مانی تھی. اگر نیکی کے کام کی تھی تو واجب تھی، آپ کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیے کفارہ دو. آپ نے اللہ کے نام پر نظر مانی تھی، کسی گناہ کے کام کی، آپ نہیں کریں گے وہ گناہ کا کام، لیکن آپ نے اللہ کے نام پر نظر مانی تھی نا، لہٰذا آپ نظر توڑی اور اس کا کفارہ دیجیے. تو اگر اللہ کے نام پر نظر مانی جائے، چاہے وہ نظر طاعت ہو یا نظر معصیت، نیکی کے کام کی نظر ہو یا گناہ کے کام کی نظر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اگر وہ نظر آپ نے توڑی، گناہ کی صورت میں توڑنا ہی پڑے گا اس کو، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کفارۃ النظر کفارۃ الیمین. نظر کا کفارہ کیا ہے؟ وہی کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. بغیر دل کے ارادے کے، غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے اگر قسم کا جملہ نکل گیا تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں کرتا. لیکن آپ نے اپنے دل کے ارادے سے جو نظر مانی، جو قسم کھائی آپ نے اور پھر اس کو توڑا، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. کیا ہے کفارہ؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. کفارے کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جیسا اوسط درجے کا عام حالات میں کھانا کھلاتے ہیں، ویسا ہی کھانا کتنے مسکینوں کو کھلائیے؟ 10 مسکینوں کو ویسا ہی کھانا کھلائیے. یا تو کھانا پکوا کر ان کے یہاں بھجوا دیجیے، یا کسی ہوٹل والے کو آپ پیسے دے دیجیے کہ 10 مسکینوں کو آپ میری طرف سے کھلا دینا. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، 10 مسکینوں کو آپ غلہ دینا چاہتے ہیں، تو ہر مسکین کو آدھا صاع، یعنی 1.25 کلو ایک اندازے تقریباً 1.25 کلو کے اعتبار سے آپ کو غلہ دینا پڑے گا. اچھا، یہ ہوگی پہلی شکل. دوسری، او کسوتہم، 10 مسکینوں کو کپڑے بنانا. اگر 10 مسکین مرد ہیں، مردوں والے کپڑے، 10 مسکین عورتیں ہیں، عورتوں والے کپڑے، 5 ہیں تو 5، تو 10 مسکینوں کو کپڑے بنانا. اگر یہ بھی نہیں تو پھر او تحریر رقبہ، اس سے اور اونچا، ایک غلام آزاد کرنا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے زمانے میں غلامی کی شکل بدل گئی، غلامی کی شکل بدل گئی. کتنے ایسے بہت سے بے گناہ لوگ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کا، بے گناہی کے باوجود قید ہے. تو آپ اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کیجیے، اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کیجیے کہ وہ بھی آپ کی طرح آزادی کی سانس لے سکے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. اگر کوئی یہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سک رہا ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا. 3 روزے لگاتار رکھ لیجئے، یا 1 دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک وہ 3 روزے ہوں گے نہیں، تب تک قسم کا کفارہ پورا نہیں ہوگا. یہ قسم کا کفارہ ہے، اور یہی کفارہ نظر کا بھی ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے اور یہی کفارہ نظر کا بھی ہے. اور یہ دونوں صورتوں میں آدمی نے اطاعت کی نظر مان لی تھی، پورا نہیں کر سکا، کفارہ دے گا. آدمی نے گناہ کی نظر مانی تھی، پورا نہیں کرے گا، پورا کرے گا نہیں، لیکن چونکہ نظر اللہ کے نام کی مانی تھی اس لیے اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا. یہ ہے اللہ کے لیے نظر ماننا. اس کی دوسری قسم ہم نے بتایا آپ کو، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا. اللہ کے علاوہ کے لیے نظر ماننا کیا ہے؟ شرک، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کے لیے، پھر نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، کوئی بابا پیر فقیر ہو، کچھ بھی، اگر اللہ کے علاوہ کے لیے نظر مان لیے بندے نے تو وہ شرک. تو کیا ایسی وہ نظر پوری کرے گا؟ ایسی کوئی نظر پوری کرے گا؟ مثلا کوئی نظر مان لے کہ اس بقرعید پر، بقرعید کہنا نہیں چاہیے، چلیے اچھا ہوا، بقرعید بالکل نہیں کہنا چاہیے، عید الاضحیٰ کہیے، عید الاضحیٰ کہیے. کوئی نظر مان لے کہ اس بار عید الاضحیٰ میں فلاں بابا کے نام سے ایک جانور قربان کروں گا، تو کیا ہے یہ؟ شرک. یہ شرک. اب کسی نے نظر مان لی کہ اس عید الاضحیٰ میں کسی بابا، کسی پیر فقیر کے نام پر میں مسکینوں کو جانور بانٹوں گا، یہ کیا ہے پھر؟ یہ شرک. یہ شرک. اور اگر کسی بندے نے ایسی شرک کی نظر مان لی، اللہ کے علاوہ کے نام پر نظر مان لی، تو ہم نے کہا وہ شرک ہے. اور جب وہ شرک ہے
تو کیا ایسی نظر وہ پوری کرے گا؟ پوری کرے گا؟ جی نہیں. ایسی نظر کا پورا کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ایسی نظر وہ پوری نہیں کرے گا، کسی بھی صورت میں پوری نہیں کرے گا. لیکن اب قسم توڑا تو کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں، کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جی نہیں. کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جی نہیں دے گا، بلکہ وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. اگر کسی نے شرکیہ کہ اللہ کے علاوہ کے نام پر نظر مان لی تھی تو نظر تو توڑ دے گا نا، نظر توڑ دے گا. لیکن اس کا کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کفارہ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ پوائنٹ یاد رکھیے، نظر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. جو نظر اللہ کے لیے مانی جائے وہی شریعت کی نظر میں قابل اعتبار ہوگی. نظر کس کے لیے مانی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. اور جو نظر اللہ کے لیے مانی جائے شریعت کی نظر میں وہی نظر قابل اعتبار ہوگی. تو جس نظر کا اعتبار کیا جائے گا اسی کے توڑنے پر کفارہ ہوگا. لیکن جو نظر اللہ کے علاوہ کے لیے مانی جائے، ایسی کسی نظر کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. شریعت اس کو نظر نہیں مانتی، شریعت اس کو نظر مانتی ہی نہیں. جب شریعت نے اس کو نظر مانا ہی نہیں تو پھر اس کا کفارہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ کہیں گے گناہ کے کام کی نظر مان لیا تو کفارہ کیوں دے گا؟ اس نے اللہ کے نام پر مانا تھا نا. وہ تو اسے شرک کیا تھا. کیا شرک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کہا تھا اللہ کے نام پر، یعنی میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ کروں گا. تو بات تو اللہ کی تھی نا. لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر گناہ کریں گے کیا آپ؟ لہٰذا نظر توڑو، آپ توڑو اور پھر اس کا کفارہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پر کیا تھا نا وہ کام. تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا، کہاں نظر ہوئی آپ کی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھی. لیکن آپ اس کو پورا نہیں کریں گے. کیوں پورا نہیں کریں گے؟ کیونکہ غلط. آپ کفارہ دیجیے. اور جو نظر مانی گئی ہو غیر اللہ کے لیے تو شریعت کہتی ہے ایسی کوئی نظر ہم مانتے ہی نہیں، وہ نظر ہے ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے تو اللہ عز و جل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن کوئی بندہ نماز پڑھے اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کو نماز مانے گا؟ جی نہیں. ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، ہم میں سے کسی کو زیادہ ثواب ملا، کسی کو کم ملا. لیکن کن لوگوں کو ملا؟ جنہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، انہی کو ملا نا. ٹھیک ہے، ان کے خشوع کے اعتبار سے اور جو بھی، کسی کو زیادہ کسی کو کم ملا، لیکن ملا. اگر ایک بندہ آیا ہی ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے، نمازی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، نمازی کہلوانے کے لیے، تو کیا اس کی نماز کا اعتبار ہوگا؟ مانا جائے گا وہ نمازی؟ جی نہیں. ہم لاکھ کہتے رہے وہ نمازی ہے، لیکن اللہ اس کو نمازی مانے گا کیا؟ جی نہیں مانے گا. تو اللہ عز و جل کے یہاں اسی عبادت کا اعتبار ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. اب اگر آپ نے نیکی کی نظر مانی تھی اللہ کے لیے، پورا کیجیے اس کو. پورا نہیں کریں گے کفارہ دیجیے. آپ نے گناہ کی نظر مانی تھی مگر اللہ کے نام پر مانی تھی نا، تو آپ پورا نہ کریں اس کو. لیکن چونکہ اللہ کے نام پر مانے تھے لہٰذا اس کا کفارہ دیجیے. اب اس بندے نے بنیادی غلط ڈال دی. اس نے کیا کیا؟ نظر مانی کس کے نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر، کسی بابا پیر فقیر کے نام پر. تو شریعت اس کو نظر مان رہی ہے کیا؟ نظر مان ہی نہیں رہی اس کو. جب نظر مان ہی نہیں رہی تو اس کا کفارہ بھی. فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کے لیے نظر مانی جائے، اگر نیکی کی نظر ہے پورا کیجیے، نہیں کر سکے کفارہ دیجیے. اللہ کے نام پر نظر مانی آپ نے کسی گناہ کی، وہ پورا مت کیجیے لیکن کفارہ دیجیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پر نظر مانی تھی. اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کے نام پر نظر مان لی ہے، پورا نہ کریں، کفارہ بھی مت دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نظر مانی ہی نہیں. اللہ نے آپ کی اس نظر کو مانا کیا؟ مانا ہی نہیں، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوا، لہٰذا آپ اس کا کفارہ نہیں دیں گے. ہاں اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ لیکن توبہ، استغفار کہ اللہ مجھ سے شرک ہو گیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے. لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، یا پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین پڑھے، رب اغفر لی پڑھے، اللہم اغفر لی پڑھے، یا جو بھی اس کے علاوہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعائیں ہیں، مثال کے طور پر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما تعلم وانا لا اعلم، اللہ عز و جل جو بھی میں تجھ سے جانتے بوجھتے شرک کروں، اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور انجانے میں اگر مجھ سے ہو جائے تو میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو ایسی دعائیں ہم کریں، لیکن اگر کسی نے مان لی شرک کی نظر تو وہ نظر حرام ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اور جب اعتبار نہیں ہے تو اس میں کفارہ بھی نہیں ہے، اس کا کفارہ توبہ اور استغفار۔ یہ تفریق، یہ تقسیم پوری کی پوری سمجھ میں آئی تفصیل؟ جی ہاں۔ تو اللہ کے نام پر جو نظر مانی جائے، اگر نیکی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، پورا نہیں کیے کفارہ دو۔ اللہ کے نام پر نظر مانے مگر گناہ کی نظر مان لی آپ نے، تو اس کو آپ پورا نہیں کریں گے مگر کفارہ دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام کی نظر مانی۔ آپ نے مانے ہی غیر اللہ کے نام پر نظر، تو پھر وہ چاہے نیکی کا کام ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو مانا ہی نہیں جائے گا، شریعت کی نظر میں اس کو نظر مانا ہی نہیں جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ نے گناہ کیا اس لیے آپ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے کہ اللہ غلطی ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، آئندہ ساری عبادتیں تیرے لیے کروں گا۔ تو یہ کچھ نظر کے تعلق سے آج مزید کچھ باتیں تھیں۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر نمبر 11 یہاں تک ہمارا باب نمبر 12 پورا ہوا، جس میں ہم کو یہ بتایا گیا باب من الشرک النظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے اگر آپ کوئی نظر مانتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا، یہ سوال عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ اتوار کو ہمارے درس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ سوال عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اتوار کے دن یہ ہمارے درس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ جو ہم قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے ڈالتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ڈالنا کیسا ہے؟ ہم نے اس دن بھی بتایا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانی کے محتاج نہیں ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ثواب پہنچاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں درود بھی پڑھوں تو اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ کسی بھی ہمارے نیک کام کی بھی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ آپ کے نام پر حصہ ڈالنا، تو یہ کام ہمیں صحابہ کرام سے نہیں ملتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک حصہ ڈالا ہو اللہ میرے شوہر کی طرف سے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصہ ڈالا ہو اللہ میرے داماد کی طرف سے، یا عثمان رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے حصہ ڈالا ہو اللہ تعالیٰ ہمارے سسر کی طرف سے۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوا۔ تو نہ ان کے سگے رشتہ داروں نے حصہ ڈالا، ابو بکر اور عمر سسر تھے، عثمان اور علی داماد تھے، انہوں نے کوئی حصہ ڈالا کیا؟ جی نہیں، انہوں نے کوئی حصہ نہیں، اور نہ دوسرے صحابہ کرام نے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس طرح سے کسی کا کوئی حصہ ڈالا نہیں جا سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے اس طرح کے قربانیوں کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی، اس کے شوہر بیمار ہو گئے، زیادہ بیمار ہو گئے، تبھی تو نظر مانی، نظر مان لی اس نے کہ اگر اس کے شوہر اچھے ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ 2 بار قرآن مکمل کرے گی۔ اللہ کی نظر تھی، نیک کام کی نظر تھی، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور بہت ایزی پورا ہوگا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں 15 دن میں پورے کروں گی، 8 دن میں پورے کریں، ایسا تو نہیں نا۔ تو مطلب یہ کہ اس کے پاس پورا ٹائم انلیمیٹیڈ ہے، وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں، لہٰذا وہ نظر خود ہی پوری کرے، اور اگر نہیں کر پا رہی تو کفارہ دے سکتے۔ مگر یہ کہ میں کوئی نظر اپنے اوپر لازم کروں کوئی کام اور اس کو ابا سے آپ کیجئے اور امی سے آپ کیجئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو نظر نہیں ماننی چاہیے تھی۔ ہم نے پچھلے ہفتے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، ایسے بھی کوئی نظر مت مانیے کہ آپ جس کو کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہو۔ اور ہم نے بتایا تھا اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو شرعی طور پر آپ کو اس کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ چیز کسی اور کی ہے، آپ کہیں گے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں فلاں کے جیب میں سے 10 روپے صدقہ کر دوں گا، بھائی وہ آپ کا تھوڑی ہے،
اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ جسمانی یا مالی طور پر اس کی طاقت نہ رکھتے ہو، ایسی بھی نظر مت مانیے۔ آپ کو مان لیتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ نظر مان لیں اللہ میں 5 روزے رکھوں گا، بھائی آپ فرض روزے نہیں رکھ پا رہے تھے اور آپ نے ایسی نظر مان لی، تو ایسی کوئی نظر مانی ہی نہ جائے، اور جب مان لی تو اس کو پورا کیجیے، نہیں پورا کر سکتے تو پھر اس کا کفارہ دیجیے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم جیسے دوستوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی دوست کہے کہ اگر تم پاس ہو گئے، تمہارا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت پڑھوں۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا، اور عبادت کا مذاق نہیں ہوتا، عبادت مذاق کو قبول نہیں کرتی۔ جب اس نے عبادت کی بات کی کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی عبادت، تو اس پر لازم ہے وہ اس کو کرنا ہے، کیونکہ عبادت مذاق قبول نہیں کرتی۔ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق بنائیں۔ اب وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر تو پاس ہو گیا تو میں پارٹی دوں گا، میں پیڑے کھلاؤں گا، تو وہ مسئلہ نہیں تھا، وہ ان کا آپسی معاملہ تھا۔ لیکن عبادت اگر ہے تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے، گویا اس نے اللہ کے لیے نظر مان لی کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کرنا پڑے گا۔ اللہ۔ کوئی سوال نہیں کسی کا؟ نظر سے متعلق ساری باتیں بالکل ایک دم پرفیکٹ کلیئر ہو گئی؟ چلیے، اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ اللہ عز و جل ہم کو نیک اعمال کرنے کی صرف اللہ کے لیے اپنی عبادتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔